اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہر وقت دو نظر ہوتی ہیں، ایک آسمان پر، ایک زمین پر۔ بچے کو دیکھا آسمان پر کس نے دیا یہ مجھے ہے جی، پھر زمین پر ایسے تھوڑی آسمان پر دیکھنا ہے، ورنہ نوالا کوئی اور لے جائے گا۔ نوالے کو لیتے ہوئے کہ یا اللہ اس کے اندر آپ کے کتنے کارخانے کام کر رہے ہیں، ایک نوالے میں گناتا رہوں تو پھر مشکل ہو جائے گی نا جناب۔ سالن کو لے لیں آپ، گن کر دکھائیں ذرا اس میں کتنے کتنے قورمہ مسالہ کے اندر بتائیں کتنے مسالے ہماری لذت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے۔ جب اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کی بندی ہے، اس کا جی خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے ہے جی۔ جو اپنے بیوی کو دیکھتے ہیں، جو نامحرم کو دیکھتے ہیں، وہ تو بیوی کو دل ہی نہیں چاہتا دیکھیں، دل ہی نہیں چاہتا۔ کتنی ہماری بہو بیٹیاں ہیں جو تیار نہیں ہوتی شوہر کے لیے، حالانکہ عبادت ہے۔ مارکیٹ میں جائیں گی تو بن ٹھن کر، میت میں جائیں گی بن ٹھن کر، دعوت میں تو ظاہری بات ہے، اور گھر میں بھوتنی بنی ہوئی ہوں گی۔ اب دو قسم کے شوہر بار بار عرض کرتا ہوں، ایک نظر کی حفاظت کر کے گھر آیا، جب بیوی کا یہ حالت ہوگی، بدبو، پرفیوم نمبر 1 پیاز، پرفیوم نمبر 2 لہسن، سسٹم صحیح ہے نا، لہسن، اور پرفیوم نمبر 3 پسینہ، پرفیوم نمبر 4 دھواں، اور پھر گھر میں تو اس وقت بچے گئے ہوئے تھے تو دوڑتی بھی آ رہی ہے، کیڑا لائن خوش آئے ہو، تو اپنا اولیا تو دیکھ کیڑا رہے خوش آئے ہو، اتنی بدبو آ رہی ہے، 3 دن تو برش نہیں کرتے، اب شوہر کے پاس باتیں کر رہے، پھے پھے پھے، بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں، پھر پوچھتی ہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں میں زندہ ہوں۔ کمال ہے۔ اب بعض شوہر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اب بیوی کے سامنے تو کوئی معاملہ تو ہے نہیں، اس کی زور سے ہوا کھل گئی بیوی کے سامنے، اب شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ رہے کہ آپ کتنی بہنیں ہیں، کہا اس بدبو سے بچ گئی تو 4 ورنہ 3۔ بھائی تھوڑا صبر بھی کرنا چاہیے، جو اختیار میں نہیں ہے نا بھائی، جو اختیار حضرت مجدد فرماتے 2 کام کر لو، اختیاری غیر اختیاری، ہمیشہ خوش رہو گے۔ اب یہ دھماکے کو روکنا تو اختیار میں نہیں ہے جی۔ تو بہرحال ابھی اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے ہماری بہو بیٹیاں تیار ہو کر شہزادیوں کی طرح گھر میں رہیں، جو بد نظری کر کے آتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور جو نظروں کی حفاظت کرتے ہیں لے دے کے آپ ہی تو ہیں، اور پھر کالے برقعے میں، واہ 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 واہ، جو نظروں کی حفاظت کرتے ہیں کالے برقعے میں بیوی ایسی لیتی ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، 14ویں کا چاند ٹکڑا تو تھوڑا ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں غلط کہہ گیا، زبان شلپ ہو گئی ہے جی، 14ویں کا چاند ایسا، کیونکہ بد نظری نہیں کرتا تو اس کو بیوی ایسی نظر آتی ہے جیسے کالے بادلوں میں 14ویں کا چاند۔ اب آپ بتاؤ، اور پھر کہے گا بھی اسی وارے تارا گوڑ تارا، دیا جو چمکو ہوتا رات جو ٹمکو ہوتا، اب جو آگے ہے جی۔ لیکن کیا بولنا بھی نہیں آتا، بیوی کی تعریف بھی کرنا نہیں آتی، اور اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا بھی نہیں آتی۔ وہ نیا جوڑا پہن کے کیسی لگ رہی ہوں، اچھا ہے لنڈا بازار سے خریدا ہے۔ بھائی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اور سرٹیفکیٹ لا کر شیخ کو دکھانا چاہیے۔ بعض لوگ تو بیوی میں تڑیاں مارتے ہیں، 8 سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، دیکھو بیوی کو یہ نہیں ہے، اس میں انداز رائٹنگ سے پتا چل رہا ہے بہت خوش ہے، بعد میں جو ہے نا ایسا بھی بنا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کیا خیال نظر نہ لگے۔ دوستو یہ بتاؤ، اگر آپ کی بیٹیوں پر ظلم ہو جائے تو تعویذ مانگتے پھرتے ہو یا نہیں؟ بعض خواتین ان کا کام ہے شوہر کو ستانا، اذیت دینا، بدتمیزی کر کے اللہ کو ناراض کرنا۔ 20 یا 22 احادیث مبارکہ ہیں میری بہو بیٹیوں، 20 یا 22 احادیث مبارکہ ہیں شوہر کے بارے میں، میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، شوہر کے حقوق، ہر ایک ہمارے اندر یہ حق دے دو، حق دے دو، حق دے دو، اور تو خود تو حق دیں۔ مظاہر ایک جدید جلد نمبر 4 ادب کے بیان میں لکھا ہے، مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، دوسروں کا ادا کرے۔ اگر یہ تیار ہو کے بیٹھنا ہے، غور سے سنیں ذرا میرے بھائی، عبرت کی بات ہے ہماری بہو بیٹیوں آپ کے لیے، کہ کوئی سہیلی گا رہی ہو تو بن ٹھن کے رہیں گی اور شوہر کے لیے تیار نہیں، اور جان بوجھ کر ایسا پسینے سے شروبار جان بوجھ کر، اور پھر دین کی بات پر ہنسنا، مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ عقل پر پتھر ڈال دیتے ہیں، پھر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت والا، کہتے ہیں حضرت جی ذرا تعویذ دے دیں، لیکن ہماری بیویاں جو اللہ کی بندیاں ہیں ہم ان کو کس طرح رکھتے ہیں، ہمارے غصے سے ان کو تکلیف پہنچی یا کوئی صدمہ آ گیا، سائرات آنسو بہہ گئے، تو سوچو ہمارا کیا اشر ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں مسلمان بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟
جناب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی عمل کی برکت سے. گھر میں جب شوہر کے پاس آئیں تو اللہ ان کی عبادت وغیرہ تفصیل کا موقع نہیں, تو اس کی وجہ سے اللہ اپنا نور کے چہرے پر ڈال دیں گے. سیدھے شوہر سے بھی شوہر کو وہ بھی عورتیں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. ہمارے ایک دوست نے اپنے بیوی سے دوسرے نکاح کی اجازت چاہی کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دو کیونکہ تم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. بیوی نے کہا اجازت ہے, مگر بیوی صاحبہ نے کہا کہ دوسری بیوی حسن میں مجھ سے کم تر ہو, شرط کے ساتھ اجازت دی. اب یہاں تو نہیں لکھا ہوا. تو حضرت فرماتے تھے جب بیوی کا یہ مزاج ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے احسان کرنے والے ہیں, وہ کیسے چاہیں گے کہ مجھے چھوڑ کر یہ گٹر لائن میں گھس رہے ہیں. عورت کی فطرت ہے کہ وہ شوہر کی ساری نظر کو اپنی طرف چاہتی ہے. میں ایک شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں, جیسے حضرت فرماتے ہیں لکھا ہو ایسے بتایا کروں. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ کسی کی بیٹی میں حسن کم ہے اور مزاج کی بھی تیز ہے, لیکن اس کا داماد اس سے نباہ کر لے, اور اس کا داماد اس سے کئی گنا حسین ہو اور بیٹی کم حسین ہو, لیکن وہ ساری زندگی نباہ کر دے. آپ بتائیے باپ کا دل کیا چاہے گا؟ ساری بلڈنگ, جائیداد, فیکٹری سب اس شریف داماد کے حوالے کر دوں کہ کس قدر کو پھر قدر کرے گا داماد کی. دوستو, اللہ تعالیٰ بھی ان اولیاء اللہ کی بے حد قدر فرماتے ہیں جنہوں نے ان کی بندیوں کے ساتھ نبھایا, بے شمار احسان کیے, ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے معاملہ فرمایا. یہ سلوک کی بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں, سلوک اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا. بعض لوگ باہر بہت ہنستے, بھائی یہ خاص مضمون ہے, بعض لوگ باہر بہت ہنستے ہیں لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہنسی جانتے ہی نہیں, اور بابا با یزید بستامی کی طرح تصویر ہاتھ میں لیے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ آنکھیں کہیں کھولتے ہی نہیں, آنکھیں کہیں کھولتے ہی نہیں. یہ آنکھیں فرمایا سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ. اور پھر بہو پر غصہ ہونا, پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں پر غصہ ہونا, یہی جو آدمی بہو کے ساتھ ظلم کرتا ہے اپنے بیٹی کے ساتھ بھی کرے نا. آپ کی اور ہماری بیٹیوں میں کوئی کمی نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی اخلاق کے بدتمیزی, ان سے کیوں ایسا رویہ؟ اور پھر ساس سسر کو اجازت ہے ذلیل کرنے کی, ساس سسر کو اجازت ہے, اور پھر معافیاں مانگنا. ارے اب معافی ایک بار دو بار اللہ تعالیٰ سے تو بار بار ہر وقت ماشاء اللہ, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے اخلاق خراب کر کے؟ اصل میں اصلاح کراتے نہیں ہیں اور بم بنے رہتے, پھر بم پھٹ جاتا ہے. کس طرح بد دعا لیتے ہیں, اولاد بھی ان سے دور ہٹ جاتی ہے کہ یار بیوی کا مسئلہ کیا ہے جو ابا اتنا ناراض ہو رہے ہیں. شریف اولاد منہ سے بولے گی نہیں, محبت میں کمی آ جائے گی. اور بعض لوگوں کو تو بیوی کی غلطی بھی نظر نہیں آتی, نظر آ گئی تو منہ پھاڑ دیتے ہیں, بھائی بات کا مسئلہ نہیں ہے, بعد میں نہیں بول سکتے. لیکن اتنا غم ہوتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے کہ باہر باجزید بستر سب سے مسکرا آئیے پرچون کی دکان ہے, رات کو جا کے بیوی سے کہتا ہے بیگم صاحبہ ذرا زیتون کے تیل کی مالش کرنا. کیوں؟ کا مسکرا کر جبڑے دب گئے ذرا مالش کرنا. اور گھر میں سنت سمجھ کے مسکرا کر آنا, یہ سب ان سے نہیں ہوتا, ان ظالموں سے. اور بدتمیزی, شور شرابہ, پاگل ہو جاتے, ایسا کرو. وہ حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے محتمم جامع امدادیہ فیصلہ آباد. فرمایا آج بھی ہماری بہو بیٹیاں کیسی بھی ہیں لیکن خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن محکوم بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ذرا سی بات یہ کیوں کیا. تم کون ہوتے ہو دوسروں کی آزادی میں دخل دینے والے؟ تمہیں کس نے پتا ہے؟ اپنی اصلاح کراؤ. گھر کو جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ سے کیا وہ کیسٹ لے لیں مفتی حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم میں کس طرح نصیحت فرما. آج بھی ہماری بیٹی سب خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکم کی برداشت نہیں ہے کسی کو. ہر ایک کو شیخ کا ہی آدمی نہیں برداشت کر سکتا جس کو اللہ کے لیے پکڑا ہے. اصل میں ان کے اخلاق خود کے برے ہیں. ہماری نظریں اپنی داڑھی اور بیانات اور نمازوں پر ہیں. باہر لوگ تعریف کرتے ہیں, اندر بھی تو پتہ چلے کہ اندر کا کیا معاملات ہیں. بیوی پر ظلم کرنا, اس کو رات دن کا ساتھ ہے. تو بھائی جب رات دن کا ساتھ ہے, ایک آدمی نے ڈاکٹر کے پاس گیا, چیخیں مارنا شروع کر دیا کہ میں مرنے والا ہوں, جلدی سے میرا علاج کریں. لاسٹ اسٹیج کا پی لیا ہے, ہر چیز پیلی نظر آ رہی ہے. کیا چاچا پیلا چشمہ تو ہٹاؤ, چشمہ ہٹایا کہ پیلیا ختم ہو گیا. ہم نے بدگمانی اور گناہوں کا اور اعتراض کا اور ٹول لگانے کا بدگمانی کا چشمہ لگایا ہوا ہے, اور رات دن بیوی کے ساتھ ہے تو ظاہری بات ہے اس کی غلطیاں تو نظر آئیں گی. اپنی نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے, فیوز اور برکات کی برکت سے الحمدللہ میری یہ حالت ہو گئی ہے, جس کو دیکھتا ہوں پتہ چل جاتا ہے کون سے گناہ میں مبتلا ہے. حضرت ناراض ہوئے کہ بیوقوف, مومن کا آئینہ ہوتا ہے, تجھے جو اس میں عیب نظر آ رہے ہیں نا تو اس کی اصلاح کرا لیں. تو جناب
یہ آنکھیں کھولتے ہی نہیں، بازے داخل ہوتے ہوئے مثل فرعون کی آنکھیں چڑھائے ہوئے. ذرا سننا، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ. دفتر کی لڑائیاں دھوبی سے تو نہیں جیتے، اب گھر پہنچ کر کمزور عورتوں سے لڑتے ہیں. دفتر کا سارا غصہ کی کوئی بدمزگی ہو گئی، آفیسر نے ڈانٹ دیا تو گھر میں آ کر مزاج چڑچڑا پن ہو گیا. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں داخل ہوئے الا مسکراتے ہوئے. کتنے غم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی منافقتیں تھیں، کتنے جہاد تھے، کتنا ستانا تھا، اس کے باوجود جب گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے. جناب امت کے ہزاروں غم، ہزاروں جہاد ہو رہے ہیں، ہزاروں افقار پریشانیاں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تبسم کے ساتھ آتے. بھائی یہ جو فرعون کے پارٹنر بن کے لڑائیاں کرتے ہیں نا، ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہو بیوی محبت نہیں کرتے ان سے، ان کے جوتے کے ڈر سے جو ہے وہ ان کی خدمت کرتی ہیں. یہ کون سی ظلم نہیں ہے یہ کہ ہر وقت روب ڈالنا؟ اچھا حضرت فرماتے تھے میرا دکھ جو ہے وہ غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے ہے. محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عظمت نہیں ہے، شیخ کو بتاتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں 3-4 واقعات ہوئے تو ہمارے دوست نے جو ہے جب کوئی بات ایسی بھی کہا ہاں آپ شیخ کو بتا دو، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیا اخلاق کیسے ہیں؟ اس میں تو تکبر چھپا ہوا ہے کہ ہاں شیخ کو بتا دو، مطلب آپ کے دل میں شیخ کی عظمت ہی نہیں ہے. فوراً تنبیہ ہوئی، معافیاں مانگی، 3 بار معافیاں مانگی. معاف یہ جملہ بولنا کہ جاؤ جاؤ شیخ کو دکھا دو، بتا دو شیخ کو میرا، ڈانٹیں گے نا ٹھیک ہے، ہاں ڈانٹ پڑ جائے بہت اچھا ہے، یہ ڈانٹ پڑ جائے اچھا ہے یا یہ تکبر ہے؟ یہ سب ڈرتے ہیں ایسے آدمی سے، اور یہ آدمی حق سے محروم رہتا ہے. گھر میں کوئی بھی ایسی بات بھی نہیں بتائیں گے اس کو کہ مارے گا سب کو پکڑ کر، چیخیں مارے گا. کیا زندگی ہے چیخیں مارنے سے، دماغ میں درد، سر میں درد، رگیں کھچی ہوئی، اور چہرہ حضرت فرماتے بھوت جیسا تو ان کا چہرہ ہوتا ہے. فرمایا اے کاش جب تم بک بک کرو نا تو اس وقت ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھو. اس وقت واک مین ہوتے تھے، اب تو چھوٹے موبائل میں بھی ٹیپ کا معاملہ ہے. کاش کہ اس وقت آپ اپنا ٹیپ کریں آواز اور خود سنیں بعد میں یا شیخ کو سنائیں. اور ایک آئینہ رکھو، اپنی شکل دیکھو، جن ہے یا بھوت ہے یا آپ ہیں. آپ کہیں گے کوئی جن ہے کوئی بھوت ہے، شکل غصہ آرام ہے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ نہیں کرتے، جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے کیسے اخلاق ہونے چاہیے، موقع نہیں اس کا.